اس نے گھڑی کی طرف دیکھا۔ 9:30 بج چکے تھے۔ معاذ روتے روتے صوفے پر ہی سو گیا تھا۔ وہ کمرے سے اس کے لیے کمبل اٹھا کر لے آئی۔ اس پر کمبل ڈالتے ہوئے اس نے جھک کر اس کے گالوں پر ٹھہرے آنسو صاف کیے، پھر اس کے ماتھے پر بکھرے بالوں کو پیار سے سنوارتے ہوئے اسے پیار کرنا چاہا۔ وہ اسے پیار کرنے کے لیے اس کے گال پر جھکی ہی تھی کہ ایک دم ڈر کر پیچھے ہٹ گئی۔ اتنا تڑپ کر، اتنا والہانہ اپنے پیار کرنے پر اسے اچانک ارتضیٰ کا صبح کا والہانہ انداز یاد آ گیا تھا۔ 5 سال پہلے ایک خوبصورت سی شام کسی نے اسی والہانہ انداز میں بڑی شدت کے ساتھ معاذ کو پیار کیا تھا، آخری بار پیار کیا تھا۔ تم تو ایسے پیار کر رہی ہو سمن جیسے یہ تم سے کہیں دور جانے والا ہے۔ اللہ نہ کرے جو کبھی معاذ مجھ سے دور ہو۔ 5 سال پہلے کی وہ شام زندہ ہو کر اس کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ ہونے تو خراب، میرا بیٹا میری گود میں آ کر خوش ہو رہا ہے اور میں یہ سوچ کر اسے خود سے دور کر دوں کہ کہیں میری ساڑی نہ خراب ہو جائے۔ پاپا تم سے بہت پیار کرتے ہیں معاذ۔ کل رات ناراض ہو کر سوئے تھے تو پاپا کو ساری رات نیند نہیں آئی تھی۔ وہ خوف سے کانپتی مسلسل معاذ سے دور ہوتی چلی جا رہی تھی۔ معاذ کے پاپا کبھی جھوٹ نہیں بولتے، کبھی جھوٹا پرومس نہیں کرتے۔ وہ پیچھے ہٹتے ہٹتے دیوار سے ٹکرا کر رک گئی تھی۔ بہت زور سے بادل گرجے تھے اور ساتھ ہی فون کی بیل بھی بجی تھی۔ آج یہ آسمانی بجلی کہاں گرنے والی تھی وہ نہیں جانتی تھی، لیکن اس کا دل وہ کیوں اس طرح تیز تیز دھڑک رہا تھا۔ اس نے خوف سے اپنے سے چند قدم کے فاصلے پر رکھے ٹیلی فون اسٹینڈ کی طرف دیکھا۔ اس کے قدموں نے اٹھنے سے انکار کر دیا تھا۔ وہ یہ فون نہیں سنے گی۔ فون کی بیل مسلسل بج رہی تھی۔ کہاں سے تھا یہ فون؟ کون اس سے بات کرنا چاہتا تھا؟ اسے کیا خبر سنائی جانے والی تھی؟ تم میرے ساتھ ایسا مت کرنا ارتضیٰ غضنفر، ایسا مت کرنا جیسا سمن نے کیا تھا، جیسا ماما نے کیا تھا۔ فون کی بیل بج بج کر خود ہی خاموش ہو گئی تھی۔ اس نے کانوں پر سے ہاتھ ہٹائے اور گھڑی کی طرف دیکھا۔ 10:15 بج رہے تھے۔ بارش کی وجہ سے 10:15 بجے ایسا لگ رہا تھا جیسی آدھی رات گزر چکی ہو۔ لاؤنج کے علاوہ پورا گھر اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ باہر بجلی ویسے ہی چمک رہی تھی، بادل ویسے ہی خوفناک انداز میں گرج رہے تھے۔ بارش اسی شدت سے برس رہی تھی۔ سردیوں کی بارش اسے کتنی پسند تھی۔ وہ اس موسم کو گھر آ کر انجوائے کیوں نہیں کر رہا؟ چکن پائے بہت مزے کی تھی صبا۔ اس کے کانوں میں اس کا صبح کا وہ جملہ گونجا۔ اسے یاد آ رہا تھا صبح وہ ناشتہ کیے بغیر چلا گیا تھا۔ اس کی سیکریٹری کہہ رہی تھی کہ اس نے لنچ بھی نہیں کیا، اور کل رات چکن پائی کی تعریف اس نے یوں ہی کی تھی۔ کھایا تو بہت تھوڑا سا تھا۔ مجھے اس کے لیے ناشتہ بنانا چاہیے تھا۔ اب بھی پتہ نہیں اس نے کھانا کھایا ہوگا یا نہیں۔ وہ اسی طرح دیوار سے ٹیک لگائے کھڑی تھی۔ جلدی سے واپس آ جاؤ، میں تمہارے لیے خود کھانا بناؤں گی۔ تمہیں اس دن میرے ہاتھ کی بریانی اچھی لگی تھی نا؟ میں اس دن سے بھی اچھی بریانی پکاؤں گی۔ تمہیں میرے ہاتھ کی کافی پسند ہے نا؟ میں تمہارے لیے اپنے ہاتھ سے کافی بناؤں گی۔ اچانک بجنے والی فون کی بیل نے اس کی ساری سوچوں کو درہم برہم کر دیا۔ یہ فون کیوں بار بار بج رہا ہے؟ وہ کوئی فون نہیں سنے گی۔ اس نے فون کا تار بڑی بے دردی سے کھینچتے ہوئے فون اٹھا کر دور پھینک دیا تھا۔ اب یہ بیل نہیں بجے گی۔ اس نے سکون کا سانس لیا۔ وہ پھر دیوار سے ٹیک لگا کر آنکھیں بند کر کے کھڑی ہو گئی۔ صبا، ہمارے پاس گوانے کے لیے بہت کچھ اب بچا ہی نہیں ہے۔ وہ جیسے اسی دیوار سے ٹیک لگائے اس کے برابر کھڑا تھا۔ میرے پاس تو واقعی اب گوانے کے لیے کچھ بھی نہیں بچا، اس نے آہستہ سے شکستہ لہجے میں اس سے کہا۔ لیکن وہ وہاں ہوتا تو اس کی بات کا کوئی جواب دیتا۔ وہ اس کی بدتمیزی پر اسے تھپڑ مارنے کے بعد خود ہی معافی مانگنے آ گیا تھا۔ اس نے اپنے بائیں گال پر ہاتھ رکھ لیا۔ اس کی زندگی میں اس شخص کے علاوہ دوسرا ایسا کوئی نہیں تھا جو اس کی غلطیوں کو اتنی آسانی سے نظر انداز کر دیتا ہو، جو اس کی بدتمیزی پر اس سے ناراض ہونے کے بجائے الٹا خود اسے مناتا ہو۔ واپس آ جاؤ ارتضیٰ، پلیز واپس آ جاؤ، اس نے بڑی شدت سے اسے پکارا۔ 11:30 بج چکے تھے۔ وہ کب سے گھڑی پر نظریں جمائے کھڑی تھی۔ ماما، آپ نے تو کہا تھا کہ آپ کو اپنے سگے بیٹے پر بھی اتنا بھروسہ نہیں ہے جتنا ارتضیٰ پر ہے۔ آپ کو یقین تھا کہ وہ مجھے کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا، میری ہمیشہ حفاظت کرے گا، مجھے ہر دکھ اور ہر تکلیف سے بچائے گا۔ پھر آج میں تنہا کیوں ہوں ماما؟ وہ میرے ساتھ کیوں نہیں ہے؟ وہ میرے پاس کیوں نہیں ہے؟ آپ نے مجھے دعا دی تھی ماما،
کہا تھا کہ صبا زندگی تم پر ہمیشہ ماں کی گود کی طرح مہربان رہے گی، اس کا دامن کبھی تمہارے لیے تنگ نہیں پڑے گا، لیکن زندگی کبھی مجھ پر ماں کی گود کی طرح مہربان نہیں ہوتی ماما۔ اس نے قدم قدم پر مجھے آزمایا ہے، قدم قدم پر مجھے تکلیفیں دی ہیں۔ دیکھیں ماما، آج اس طوفانی بارش اور اجنبی شہر میں آپ کی صبا بالکل تنہا ہے۔ اچانک اس کے دل میں شدت سے یہاں سے بھاگ جانے کی خواہش ابھری تھی۔ باہر سڑک پر بھی مکمل اندھیرا پھیلا ہوا تھا، صرف بجلی کے چمکنے سے لمحہ بھر کے لیے روشنی ہوتی اور پھر اندھیرا۔ اس نے اپنے گھر کے گیٹ سے باہر ایک گاڑی کی ہیڈ لائٹ چمکتی دیکھی۔ وہ بے ساختہ دروازہ کھول کر باہر نکلی۔ وہ اس لمحے سب کچھ بھول گئی تھی، یہاں تک کہ ماس کو بھی۔ اسے بس یہ یاد تھا کہ اسے اس گھر سے کہیں چلے جانا چاہیے، کہیں دور، بہت دور۔ وہ اب زندگی کو کبھی یہ موقع نہیں دے گی کہ وہ صبا شفیق کو آزمائے۔ آنے والے نے بجائے گیٹ پر بیل کرنے کے چابی سے خود ہی گیٹ کھول لیا تھا۔ گیٹ کھلنے کی آواز پر چوکیدار فوراً باہر نکلا اور پھر آنے والے کو دیکھ کر مطمئن ہوتا واپس اندر چلا گیا۔ اس نے گیٹ کے اندر قدم رکھنے والے کی طرف نہیں دیکھا تھا، وہ دیکھنا چاہتی بھی نہیں تھی۔ وہ تیزی سے بھاگتے ہوئے اس اندر آنے والے کو نظر انداز کرتی گیٹ کھولنے لگی۔ کیا ہوا صبا؟ اس نے ہاتھ پکڑ کر اسے گیٹ سے نکلنے سے روکا تھا۔ اس نے چونک کر اس آنے والے کو دیکھا۔ اسے یقین تھا یہ اس کا وہم ہے، وہ کسی اور کی شکل میں اس کی شکل دیکھ رہی ہے۔ اس کے سامنے کوئی اور کھڑا ہے، شاید رضا یا پھر شاید اس کا کوئی اور دوست۔ وہ تیزی سے اس کے پاس آ گیا۔ صبا، یہ آواز اور کسی کی نہیں ہو سکتی تھی، یہ شکل اس کا ایلیوژن ہو سکتی تھی، لیکن یہ آواز۔ وہ بے ساختہ اس کے قریب ہوئی۔ تم پریشان ہو رہی تھی صبا؟ وہ بہت تشویش سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس نے اس کے ہاتھ کے اوپر آہستہ سے اپنا ہاتھ رکھا تھا، وہ جیسے اچانک ہی کسی خواب سے جاگی تھی۔ کہاں گئے تھے؟ وہ بہت زور سے چیخی تھی۔ وعدہ کر کے گئے تھے کہ 5 بجے آؤں گا، تو کیوں نہیں آئے؟ یہ بھی نہیں سوچا کہ صبا اور ماس اکیلے ہیں؟ وہ اس کے بازوؤں کو جھنجھوڑتے ہوئے اور تیز آواز میں چلائی۔ صبا، میں… اس نے کچھ بولنے کی کوشش کی مگر وہ کچھ بھی سننے پر آمادہ نہیں تھی۔ ماما کہتی تھیں، صبا، ارتضیٰ تمہارا بہت خیال رکھے گا۔ یہ خیال رکھا ہے میرا؟ اس انجان شہر میں مجھے اکیلا چھوڑ دیا؟ اس پر ایک جنون سا سوار تھا۔ وہ اسی طرح اسے جھنجھوڑتے ہوئے چلا رہی تھی۔ صبا، میں گھر پر فون کر رہا تھا، تم فون سن ہی نہیں رہی تھی۔ اس کی تیز آواز نے پھر ارتضیٰ کو بات مکمل نہیں کرنے دی تھی۔ سب مر جائیں گے، سب مر جائیں گے، سب۔ صرف صبا زندہ رہے گی، اسے کوئی قبول نہیں کرتا، اسے موت بھی قبول نہیں کرتی۔ صبا زندہ رہے گی سب کو مرتا دیکھنے کے لیے، سمن کی، اماں کی، ماما کی، اور اب آپ کی باری ہے۔ مرنا چاہتے ہیں؟ صبا کو اکیلا چھوڑ کر جانا چاہتے ہیں؟ وہ اس کے سینے پر مکے مار رہی تھی۔ صبا دیکھو، مجھے کچھ نہیں ہوا، میں تمہارے سامنے کھڑا ہوں۔ اس نے ذرا سختی سے کہتے ہوئے اس کے دونوں ہاتھ پکڑ لیے۔ دیکھو، میں بالکل ٹھیک ہوں، میں کہیں بھی نہیں گیا، میں تمہارے پاس ہوں اور میں تمہیں چھوڑ کر کہیں نہیں جا رہا۔ اس نے بہت نرم لہجے میں اسے یقین دلایا۔ اس نے ایک پل کے لیے اس کی طرف دیکھا اور پھر پتہ نہیں اسے کیا ہوا تھا کہ اس نے ایک دم ہی اس کے سینے پر سر رکھ دیا۔ مجھے چھوڑ کر کیوں چلے گئے تھے؟ میں کتنی اکیلی ہو گئی تھی، مجھے اتنا ڈر لگ رہا تھا۔ اس کے سینے پر سر رکھ کر وہ سسک رہی تھی۔ مجھے ایسا لگا کہ سمن، اماں اور ماما کی طرح آپ نے کہا تھا ہمارے پاس گنوانے کے لیے کچھ بھی نہیں بچا، اور میرے پاس تو واقعی اب گنوانے کے لیے کچھ بھی نہیں بچا ہے۔ وہ رو رہی تھی۔ ارتضیٰ نے اپنا ایک ہاتھ اس کے کندھے کے گرد رکھا ہوا تھا اور دوسرے ہاتھ میں ابھی بھی اس کے دونوں ہاتھ پکڑے ہوئے تھے۔ وہ منہ سے کچھ بھی نہیں بول رہا تھا، وہ بالکل خاموش تھا۔ سمن اور ماما کی طرح مجھے چھوڑ کر مت جائیے گا، میں آپ کو کھونا نہیں چاہتی، میں نے آپ سے بہت محبت کی ہے، آپ کو کچھ ہوا تو میں بھی مر جاؤں گی۔ وہ اسی طرح روتے ہوئے بولی۔ اسے یوں روتے روتے پتہ نہیں کتنے پل گزر گئے تھے۔ ارتضیٰ نے اسے رونے سے منع نہیں کیا تھا، لیکن اسے خود ہی روتے روتے نہ جانے کیا ہوا تھا کہ اس نے اس کے پاس سے ہٹنے کی کوشش کی، اپنے کندھے پر سے اس کا ہاتھ ہٹانا چاہا۔ ارتضیٰ نے اس کے کندھے پر سے اپنا ہاتھ ہٹا لیا اور اس کے ہاتھ بھی چھوڑ دیے۔
وہ فوراً سیدھی ہوئی تھی۔ اس نے اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرا۔ ہاتھ پھیرنے کے بعد اسے اپنے سامنے کیا۔ اس کے ہاتھ پر اپنے آنسو تھے۔ وہ بے یقینی سے اپنے ہاتھ کی طرف دیکھ رہی تھی۔ وہ رو رہی تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے۔ 5 سال بعد وہ روئی تھی، اور یہ تو طے تھا کہ اگر کبھی اس کی آنکھیں رونے کے قابل ہو سکیں تو سب سے پہلے انہیں کس بات پر رونا ہے؟ اسی بات پر جس بات کے بعد ان آنکھوں نے رونے سے انکار کر دیا تھا۔ اس کی بہن 5 سال پہلے مری تھی، لیکن اس کے مرنے کا غم اسے آج منانا تھا۔ سمن، وہ بہت زور سے چلائی تھی۔ ارتدا نے چونک کر اسے دیکھا۔ وہ اب اس کی طرف متوجہ نہیں تھی۔ سمن، سمن، پکارتے پکارتے وہ بہت زور زور سے رو رہی تھی۔ روتے روتے وہ بارش کے پانی سے بھری ٹھنڈی یخ گھاس پر بیٹھ گئی۔ لان میں بارش کی وجہ سے ہر طرف پانی ہی پانی ہو رہا تھا۔ مجھے چھوڑ کر کیوں چلی گئی سمن؟ اس نے روتے روتے گھاس پر اپنا چہرہ رکھ دیا تھا۔ وہ اب مزید خاموشی سے اسے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ صبا، اٹھو، اندر چلو، دیکھو بارش کتنی تیز ہو رہی ہے، کتنی ٹھنڈ ہے یہاں پر۔ اس نے اس کا چہرہ اوپر اٹھانے کی کوشش کی۔ مجھے تمہارا آنا برا نہیں لگا تھا سمن، میں نے کبھی تم سے نفرت نہیں کی۔ تم سے تو میں بہت پیار کرتی ہوں، بہت پیار کرتی ہوں میں تم سے سمن۔ ارتضا اس کا سر اوپر نہیں اٹھا سکا تھا، تو وہ خود بھی اس کے پاس گھاس پر بیٹھ گیا۔ وہ اسی طرح ہذیانی انداز میں چلاتے ہوئے رو رہی تھی۔ بارش کا شور اس کی چیخوں کو دبانے میں ناکام تھا۔ دیکھا آپ نے، سمن چلی گئی مجھے چھوڑ کر۔ کتنا روکا تھا میں نے اسے، پر اس نے میری بات ہی نہیں سنی۔ اس نے اپنے برابر میں بیٹھے ارتضا کی طرف دیکھا۔ وہ زندہ رہتی، وہ آپ کے ساتھ رہتی، کچھ وقت تو دیتی مجھے، اتنا وقت کہ میں مما کا سمجھایا ہوا محبت کا مفہوم سمجھ لیتی۔ مجھے محبت میں ضد کے بجائے صبر کرنا آ جاتا۔ وہ اب اس کے کندھے پر سر رکھ کر بلک بلک کر رو رہی تھی۔ اسے نہ سردی کا احساس ہو رہا تھا اور نہ بارش میں بھیگنے سے کوئی تکلیف۔ وہ بس روئی چلی جا رہی تھی۔ صبا، اندر چلو، یہاں بہت سردی ہو رہی ہے۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے گھر کے اندر لایا تھا۔ وہ اس کے ساتھ اسی کے سہارے چلتی ہوئی اندر آ گئی تھی۔ لاؤنج میں سوئے ہوئے معاذ پر ایک نظر ڈالتا وہ اسے اپنے کمرے میں لے آیا۔ اسے بیڈ پر بٹھا کر وہ ہیٹر آن کرنے لگا تھا۔ وہ ابھی بھی چپ نہیں ہوئی تھی۔ اس کے رونے کی شدت میں کوئی کمی نہیں آئی تھی، بس صرف اتنا فرق تھا کہ اب وہ روتے ہوئے چیخ نہیں رہی تھی۔ اس کے لبوں پر ابھی بھی یہی جملہ تھا، سمن کو میرے ساتھ ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ وہ جیسے خود ہی سے مخاطب تھی۔ وہ میری زندگی کے 17 سال تھے، 17 دن یا 17 مہینے نہیں، 17 سالوں کی محبت تھی میری۔ میں اتنی جلدی کیسے بھول جاتی اپنی محبت کو، اتنی جلدی کیسے قبول کر لیتی اس بات کو کہ 17 سال تک جس شخص سے میں نے محبت کی وہ مجھے نہیں سمن کو مل گیا ہے۔ 17 سال کی محبت کو بھلانے میں کچھ وقت تو لگنا تھا نا مجھے۔ اسے مجھے تھوڑا سا وقت دینا چاہیے تھا۔ وہ مجھے کچھ وقت دیتی، اتنا کہ میں تقدیر کے اس فیصلے کو قبول کر لیتی۔ میں اس کی بہن تھی، کیا اتنی کمینی ہو سکتی تھی کہ ساری زندگی اس سے حسد کرتی رہتی؟ مجھے تو بس تھوڑا سا وقت چاہیے تھا۔ اس نے مجھے سنبھلنے کا وقت ہی نہیں دیا، تھوڑی سی مہلت بھی نہیں دی مجھے۔ اس نے صرف مجھے سزا سنائی۔ اس نے مجھے آئینے میں خود میری اپنے اتنی بدصورت اور کری شکل دکھائی کہ میں خود سے نفرت کرنے لگی، خود اپنی نظروں میں گر گئی۔ وہ اسی طرح سر جھکا کر روتے ہوئے اپنے آپ سے باتیں کر رہی تھی۔ پھر روتے روتے اس نے ارتضا کی طرف دیکھا۔ وہ ایک ٹک خاموشی سے اس کو دیکھ رہا تھا۔ آپ سب روئے تھے اس کے مرنے پر۔ اماں کی پوتی مری تھی، وہ روئی تھی۔ ماما اور ڈیڈی کی بیٹی مری تھی، وہ روئے تھے۔ بابا کی بھتیجی اور بہو مری تھی، وہ روئے تھے۔ آپ کی بیوی مری تھی، آپ کے بیٹے کی ماں مری تھی، آپ روئے تھے۔ ظفر بھائی کی بہن مری تھی، وہ روئے تھے۔ لیکن اس نے مجھے اپنی موت پر رونے بھی نہیں دیا۔ اس نے مجھ سے سارے حق چھین لیے تھے۔ وہ ہنسی تھی مجھ پر، کہنے لگی، کس منہ سے تم میرے مرنے پر روگی صبا؟ تم نے تو میرے مرنے کی دعائیں مانگی تھیں، تمہاری تو آج دعائیں قبول ہوئی ہیں، تمہارے لیے تو آج جشن کا دن ہے۔ وہ کتنی ظالم ہو گئی تھی، کتنی کٹھور۔ وہ خود مر گئی اور صبا کو اس نے جیتے جی مار ڈالا۔ میرے اتنے سارے رشتے مجھ سے بچھڑے، میں نہ رو سکی۔
اس نے میرے آنسو جو مجھ سے چھین لیے تھے۔ کیا واقعی محبت اتنا بڑا گناہ ہے کہ اس پر انسان کو کبھی معافی ملتی ہی نہیں ہے؟ اور وہ محبت میں نے کیوں کی تھی؟ کب کی تھی؟ مجھے تو ڈھنگ سے یاد بھی نہیں۔ میں تو بس اتنا جانتی ہوں کہ میں نے ہوش سنبھالتے ہی ایک شخص کو خود سے بہت قریب دیکھا تھا۔ وہ میرے ساتھ اتنا غیر معمولی سلوک کیوں کرتا تھا؟ شاید کزن سمجھ کر، یا پھر شاید چھوٹی بہن سمجھ کر، مگر اس توجہ کے میرے دل نے بہت چھوٹی عمر میں ہی بہت مختلف معنی نکال لیے تھے۔ مجھے محبت کے معنی بھی نہیں پتہ تھے اور میں ارتضیٰ غضنفر سے محبت کرنے لگی تھی۔ بہت چھوٹی عمر میں میرے دل نے مجھے یہ بات سمجھا دی تھی، صبا، یہ شخص جو تمہارا اتنا خیال رکھتا ہے، تمہاری اتنی پرواہ کرتا ہے، یہ صرف اور صرف تمہارا ہے۔ اتنی پرواہ کرتا ہے تو صرف تمہارا ہی ہوا نا۔ میں ارتضیٰ سے محبت کرتی تھی، اسے اپنی ملکیت سمجھتی تھی۔ وہ اسی طرح اس کے چہرے پر نظریں جمائے روتے ہوئے بول رہی تھی۔ انداز ایسا تھا جیسے اسے کوئی کہانی سنا رہی ہو۔ پھر کچھ دیر کے لیے وہ خاموش ہوئی، اس پر سے نظریں بھی ہٹا لیں، لیکن پھر اچانک ہی جیسے اسے کوئی اور بات یاد آئی تھی، اس نے دوبارہ اس کی طرف دیکھا۔ اتنی دیر میں اب وہ پہلی بار براہ راست اس کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔ کیوں رکھتے تھے میرا اتنا خیال؟ کیوں کرتے تھے میری اتنی پرواہ؟ کیوں دیتے تھے مجھے اتنی اہمیت؟ کیوں ہر جگہ صرف صبا کی خاطر جیت کر آتے تھے؟ دیکھا نا کتنا نقصان ہوا میرا۔ اسی وقت مجھے بتا دیتے، کہہ دیتے کہ صبا میں یوں ہی تمہاری پرواہ کرتا ہوں، مجھے تم سے ویسی محبت نہیں جیسی تم سمجھتی ہو۔ اسی وقت میری غلط فہمی دور ہو جاتی، تب ہماری زندگی میں سمن نہیں آئی تھی۔ اسی وقت میری محبت کو رد کر دیتے تو میں اس کا ذمہ دار سمن کو نہیں سمجھتی۔ پھر میں یہ کبھی نہیں سوچتی کہ سمن کی وجہ سے میری محبت مجھ سے چھنی ہے۔ بولنے اور رونے کے ساتھ ساتھ وہ اس کے بازو کو بھی جھنجھوڑنے لگی تھی، جیسے اسے اس کی غلطی کا احساس دلانا چاہ رہی ہو۔ وہ ہنوز خاموش تھا۔ آپ نے میری غلط فہمی دور نہیں کی، لیکن سمن نے کر دی۔ اس کے آنے کے بعد مجھے پتہ چلا کہ وہ شخص جسے میں بچپن سے صرف اتنا سمجھتی تھی، وہ میرا نہیں تھا، وہ سمن کا تھا۔ میری بچپن کی محبت ایک جھٹکے میں سمن نے مجھ سے چھین لی۔ وہ محبت جو میری تھی ہی نہیں، میں اس کے نہ ملنے کا ذمہ دار سمن کو سمجھنے لگی۔ میں اندر ہی اندر اس سے نفرت کرنے لگی، اس سے حسد کرنے لگی۔ مگر میری نفرت اور حسد بھی اسے آپ کی زندگی میں شامل ہونے سے نہیں روک پائی۔ میں اپنی شکست اور بربادی پر سوائے رونے اور سمن کو بد دعائیں دینے کے کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ بہت دعائیں مانگی تھی میں نے آپ کو پانے کے لیے، میری کوئی دعا قبول نہیں ہوئی۔ میری دعاؤں میں اثر نہیں تھا، مگر میری بد دعاؤں میں بہت اثر تھا۔ جس رات آپ دونوں نے نئی زندگی شروع کی، میں ساری رات سمن کو بد دعائیں دیتی رہی تھی۔ اپنی بہن کے مر جانے کی دعائیں مانگی تھی میں نے، بڑے سچے دل سے۔ پھر میری بد دعاؤں نے قبر تک اس کا پیچھا کیا، اسے قبر تک پہنچا کر ہی دم لیا۔ میں بھول چکی تھی اپنی ان بد دعاؤں کو۔ مجھے وہ اس روز یاد آئیں جب سمن نے پرپل ساڑی کی جگہ سفید کفن پہن لیا۔ میں نے تو یوں ہی بے سوچے سمجھے غصے میں اسے بد دعا دے دی تھی۔ کیا پتا تھا کہ وہ اسے لگ بھی جائے گی۔ وہ دوبارہ زور زور سے رونے لگی تھی۔ بہت دیر تک وہ اسی طرح چیخ چیخ کر روتی رہی۔ آپ سے اگر یہ کہوں کہ میں سمن سے بہت پیار کرتی تھی تو آپ یقین نہیں کریں گے، اور اب تو کبھی بھی نہیں کریں گے، لیکن میں اس سے پیار کرتی تھی۔ وہ میری بہن تھی۔ آپ بھی نہ مانیں، سمن بھی نہ مانے، چاہے کوئی بھی نہ مانے، لیکن مجھے سمن سے محبت تھی۔ میں صرف اس لڑکی سے نفرت کرتی تھی جس نے ارتضیٰ غضنفر کو مجھ سے چھینا تھا۔ مسلسل رونے اور چیخنے سے اس کی آواز بیٹھ گئی تھی۔ اس کے منہ سے لفظ پورے نہیں نکل رہے تھے، لیکن وہ پھر بھی چپ نہیں ہوئی تھی۔ وہ سب کچھ کہہ دینا چاہتی تھی۔ اسے اس بات کا نہ کوئی ہوش تھا نہ پرواہ کہ ارتضیٰ یہ سب باتیں سن کر اس کے متعلق کیا سوچے گا۔ وہ ہر بات سے بے نیاز ہو چکی تھی۔ بڑی خوش تھی میں اس روز جب ماما اور ڈیڈی نے مجھے سفیر فیروز کے ساتھ رخصت کیا تھا۔ میں اپنے تصور میں سمن کا چہرہ لاتے ہوئے مسکرائی تھی۔ میں نے اسے بتایا تھا کہ اس کی سب سوچیں غلط تھیں۔ میں نے اس کی کسی چیز پر قبضہ نہیں کیا۔ میں تو اس گھر سے ہی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دور جا رہی ہوں۔ کتنا سکون ملا تھا مجھے اس روز۔ میں سمن کی نظروں میں سرخرو ہو گئی تھی، مگر تقدیر نے میرے ساتھ کتنا بھیانک کھیل کھیلا۔ شادی کی پہلی رات میرے شوہر نے مجھے قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ وہ اب اپنے ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر رو رہی تھی۔
سمن نے ایک روز مجھ سے کہا تھا کہ وہ میرے لیے دعا کرتی ہے کہ مجھے ارتضیٰ غضنفر جیسا محبت کرنے والا شوہر ملے۔ مجھے اس کی دعا بہت بری لگی تھی۔ کیوں دے رہی تھی مجھے یہ دعا؟ ارتضیٰ غضنفر کے بعد نہ پھر مجھے محبت چاہیے تھی اور نہ ہی محبت کرنے والا کوئی شخص۔ میں نے خود اپنے لیے دعا مانگی تھی کہ جب میں ارتضیٰ کو اچھی نہیں لگی تو پھر میں کبھی بھی کسی کو اچھی نہ لگوں۔ جب اسے مجھ سے محبت نہیں ہوئی تو پھر کبھی بھی کسی کو مجھ سے محبت نہ ہو۔ مجھے کسی کی محبت نہیں چاہیے، مجھے کسی کی توجہ نہیں چاہیے۔ اس نے ایک دم ہی اپنے چہرے پر سے ہاتھ ہٹا دیے تھے۔ بڑے سچے دل سے میں نے خود کو بد دعا دی تھی۔ صبا کو زندگی میں سب کچھ ملا، بس محبت نہیں ملی۔ اس نے اپنی ہتھیلیاں سامنے پھیلائی ہوئی تھیں، جیسے ان میں محبت کی لکیر ڈھونڈنے کی کوشش کر رہی ہو۔ اس کے آنسو اس کی ہتھیلیوں پر گر رہے تھے۔ دیکھیں، نہیں ہے محبت کی لکیر میرے ہاتھ میں۔ میں نے سفیر سے بھیک مانگی تھی اس رشتے کو قائم رکھنے کے لیے۔ مجھے کسی بے عزتی کا احساس نہیں ہوا تھا۔ آپ کو لگا تھا مجھ میں عزت نفس اور خیرت بالکل ختم ہو گئی ہے۔ ہاں، ہو گئی تھی مجھ میں عزت نفس ختم۔ میں اس رشتے کو ختم کر کے اپنے گھر واپس آ جاتی، پھر سے سمن کے سامنے شرمندہ ہونے کے لیے۔ تب کم از کم میں سمن کی تصویر کے آگے تو سر اٹھا کر کھڑی ہو سکتی تھی۔ میں کوشش کرتی رہی اس رشتے کو جوڑے رکھنے کی، لیکن اس رشتے کو تو ختم ہونا ہی تھا۔ زندگی نے مجھ سے کہا، میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ تم سمن کی جگہ لینا چاہتی تھی تو لو، اب یہ لو، یہ سمن کا شوہر تمہارا، یہ اس کا بیٹا تمہارا، یہ اس کی جگہ تمہاری، اس کی ہر چیز تمہاری ہے۔ اب تم پل پل جینا اور پل پل مرنا۔ بنا لیا میں نے اپنی بہن کی قبر پر اپنی محبت کا محل، چھین لی اس سے اس کی ہر چیز۔ چاہے خود کو کوڑے ماروں، اپنے وجود کو ٹکڑے ٹکڑے کر دوں، مٹا دوں خود کو، پھر بھی اس سچائی سے منہ نہیں چھپا سکتی۔ میرا زندہ رہنے کو جی نہیں جاتا، لیکن موت مجھے قبول نہیں کرتی۔ لوگ اتنی آسانی سے مر جاتے ہیں، مجھے تو موت بھی نہیں آتی۔ وہ ڈاکٹر کے دیے ہوئے انجیکشن کی وجہ سے بڑی پرسکون اور گہری نیند سو رہی تھی۔ صبح کے 5 بج رہے تھے اور نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ وہ اس کے پاس سے ایک لمحے کے لیے بھی نہیں ہٹا تھا۔ رات جو طوفان آیا وہ اب تھم چکا تھا۔ بارش بالکل رک چکی تھی۔ موسم کل سے زیادہ سرد ہو گیا تھا۔ وہ اس پر نظریں جمائے گزرے کل کی ساری باتیں ایک ایک کر کے سوچتا چلا جا رہا تھا۔ کل کا دن اس کی زندگی کا کیسا دن تھا، کل کی رات اس کی زندگی کی کیسی رات تھی۔ آفس میں اسے بہت کام تھے، ایک بہت اہم میٹنگ تھی، لیکن اس کا کوئی کام اس کے بیٹے سے زیادہ اہم نہیں تھا۔ اس نے آفس میں اپنی اس روز کی سب مصروفیات منسوخ کر دی تھیں۔ وہ جلدی جلدی اپنے ضروری کام نپٹانے میں لگا ہوا تھا۔ صبح 10 بجے اس کے پاس انیس انکل کا فون آیا۔ وہ بابا کے کالج کے دنوں کے بہت اچھے دوست تھے۔ بابا کے حوالے سے ارتضیٰ کی بھی ان سے بہت اچھی انڈرسٹینڈنگ تھی۔ صبح بھی انہوں نے اسے اپنے کام سے فون کیا تھا۔ ان کی نئی فیکٹری کی تعمیر کا کام زور و شور سے جاری تھا۔ وہ ارتضیٰ کو اپنی فیکٹری کی سائٹ پر لے جانا چاہتے تھے۔ اسے انیس انکل کو منع کرنا اچھا نہیں لگا تھا۔ پھر آج کی اپنی باقی تمام مصروفیات تو وہ ملتوی کر ہی چکا تھا۔ اس نے سوچا کہ وہ آفس سے بجائے 4:30 کے 3 بجے ہی اٹھ جائے گا۔ وہ آفس سے 3 بجے اٹھ گیا۔ انیس انکل کو اس نے ان کے گھر سے پک اپ کیا۔ سارا راستہ وہ ان سے ان کی فیکٹری کے بارے میں باتیں کرتا رہا۔ وہ دونوں سائٹ پر پہنچے تو گاڑی سے اترتے ہوئے اسے اپنے موبائل کا خیال آیا۔ وہ موبائل اپنے آفس میں بھول آیا تھا۔ اب یہاں پہنچ کر موبائل کو بھول آنے پر سوائے افسوس کے کچھ بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ وہ انیس انکل کے ساتھ سائٹ کا معائنہ کرنے لگا، لیکن اچانک ہی پتہ نہیں انہیں کیا ہوا، ان کے چہرے کے تاثرات بدلنے لگے، یوں جیسے وہ بڑی تکلیف میں ہوں۔ وہ چونک کر انہیں دیکھنے لگا۔ اس نے انہیں سہارا دے کر بٹھایا۔ انہوں نے خود اپنی جیب سے ٹیبلٹ نکال کر زبان کے نیچے رکھ لی تھی۔ وہ بہت پرانے ہارٹ پیشنٹ تھے، یہ وہ جانتا تھا۔ دوا لینے کے باوجود بھی ان کی حالت نہیں سنبھلی تھی۔ ایک طرف ان کی اچانک طبیعت خراب ہوئی تھی تو دوسری طرف زوردار بارش۔ اس نے جلدی سے انہیں گاڑی میں بٹھایا تاکہ فوراً کسی قریبی ہسپتال پہنچ سکیں۔ وہ وہاں سے کچھ ہی دور گیا تھا کہ راستے میں اس کی گاڑی خراب ہو گئی۔ بہت کوشش کے باوجود بھی گاڑی اسٹارٹ نہیں ہو رہی تھی۔ تنگ آ کر اس نے گاڑی کو اس کے حال پر چھوڑا اور جلدی سے باہر نکل کر ٹیکسی ڈھونڈنے لگا۔ گاڑی ایسی سڑک پر خراب ہوئی تھی جو بالکل سنسان تھی، اور بارش کے بعد تو وہاں اور بھی سناٹا ہو گیا تھا۔ اکا دکا گاڑیاں گزر رہی تھیں۔
مگر کسی ٹیکسی کا کہیں کوئی وجود نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس نے ایک دو پرائیویٹ گاڑیوں کو ہاتھ کے اشارے سے روکنے کی کوشش کی، مگر وہ نہیں رکیں۔ ادھر گاڑی میں انیس انکل کی حالت بہت خراب تھی، اور ادھر وہ سڑک کے آخری کونے تک ٹیکسی کی تلاش میں بھاگتا پھر رہا تھا۔ بڑی جدوجہد کے بعد وہ ٹیکسی لے کر آنے میں کامیاب ہوا تھا۔ وہ لوگ ہاسپٹل پہنچے۔ انیس انکل کی حالت ٹھیک نہیں تھی۔ انہیں فوری طور پر آئی سی یو میں داخل کر دیا گیا تھا۔ وہ آئی سی یو میں لے جائے گئے اور وہ باہر کھڑا رہا۔ تب پہلی مرتبہ اسے گھڑی دیکھنے کا خیال آیا۔ گھڑی 7:30 بجا رہی تھی۔ اسے معاش کا خیال آیا۔ انیس انکل کی طبیعت بالکل ٹھیک نہیں تھی۔ ان کی بیوی اور بیٹی امریکہ گئی ہوئی تھیں۔ وہ آج کل یہاں بالکل تنہا رہ رہے تھے۔ ان کے کسی قریبی عزیز کی غیر موجودگی میں اس حالت میں انہیں اکیلا چھوڑ کر آنے کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ اسے صبا کی فکر تھی، اسے معاش کی فکر تھی، اسے معاش کی ناراضگی کی فکر تھی، لیکن اس سے بھی زیادہ اسے انیس انکل کی فکر تھی۔ وہ گھر فون کرنے آیا تاکہ صبا اور معاش اس کے لیے پریشان نہ ہوں۔ شام 5 بجے آنے کا وعدہ کرنے والا اگر 7:30-8 بجے تک نہ آئے اور اپنے بارے میں کوئی اطلاع بھی نہ دے تو گھر والوں کی پریشانی لازمی ہے۔ ریسیپشن پر آ کر اس نے گھر فون کیا۔ لائن انگیج تھی۔ اس نے دوبارہ فون کیا، دوبارہ بھی انگیج تھی۔ یہ وہ وقت تھا جب صبا، رضا اور پھر اس کے بعد ارتضیٰ کے تمام جاننے والوں کو فون کر رہی تھی۔ اس نے کتنی مرتبہ ٹرائی کیا، ہر بار لائن انگیج ملی۔ وہ واپس آئی سی یو کے باہر آ کر کھڑا ہو گیا، یہ سوچ کر کہ تھوڑی دیر میں پھر سے ٹرائی کروں گا۔ پھر جب اس نے جا کر دوبارہ ٹرائی کیا تو لائن مل گئی۔ بیل بالکل ٹھیک جا رہی تھی۔ وہ مطمئن ہو گیا۔ اس کے حساب سے تو پہلی ہی بیل پر کال ریسیو کر لینی چاہیے تھی۔ اس کی پریشانی میں وہ یقیناً فون کے بالکل پاس ہی بیٹھی ہوگی، مگر وہاں تو بیل پر بیل جا رہی تھی اور کوئی فون سننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ بہت دیر تک اس نے بیل ہونے دی، لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ وہ وہیں ریسیپشن پر کھڑا رہا۔ اس نے دوبارہ ٹرائی کیا۔ اس بار بھی بیل جا رہی تھی اور کوئی کال ریسیو نہیں کر رہا تھا۔ وہ تنگ آ گیا۔ وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ یہ ہو کیا رہا ہے۔ کیا بارش کی وجہ سے گھر کا فون خراب ہو گیا تھا؟ وہ اس حالت میں انیس انکل کو اکیلا چھوڑ کر جا نہیں سکتا تھا اور گھر پر اس کا رابطہ ہو نہیں رہا تھا۔ وہ کیا کرے؟ وہ حقیقتاً مصیبت میں پھنس گیا تھا۔ رضا اور فائزہ کے بارے میں اسے معلوم تھا کہ وہ دونوں آج دوپہر کسی ضروری کام سے اسلام آباد چلے گئے ہیں۔ اگر وہ ہوتے تو وہ رضا سے ہی کانٹیکٹ کر لیتا۔ اللہ اللہ کر کے انیس انکل کی طبیعت سنبھلی تھی۔ وہ اب مزید ان کے پاس نہیں رک سکتا تھا۔ پہلی فرصت میں وہ ٹیکسی سے گھر واپس آیا تھا۔ اس نے صبا کی پریشانی کے بارے میں بہت کچھ سوچا تھا۔ وہ اسے کتنا بھی اگنور کرتی تھی، کتنا بھی مس بیہیو کرتی تھی، اس کے باوجود وہ جانتا تھا کہ سب باتیں بھول کر اس وقت وہ صرف اور صرف اس کے لیے پریشان ہو رہی ہوگی۔ لیکن وہاں آ کر جو اس نے دیکھا وہ اس کی توقعات سے بھی زیادہ سنگین تھا۔ وہ اب سوچ رہا تھا کہ کل جو کچھ بھی ہوا وہ سب محض اتفاق نہیں تھا۔ تقدیر نے کل کے دن کے واقعات اسی ترتیب سے رقم کیے تھے۔ اتنے سارے اتفاقات، اسے مان لینا پڑا کہ جب تقدیر کو کسی کام کو انجام دلوانا ہوتا ہے تو وہ اس کے لیے اسباب بھی خود ہی پیدا کرتی چلی جاتی ہے۔ کل رات جو کچھ ہوا وہ ہونا چاہیے تھا اور اسے ضرور ہونا چاہیے تھا۔ زندگی ایک ہی رات میں تبدیل ہو گئی تھی۔ اسے صبا کی کسی بات پر حیرت نہیں ہوئی تھی۔ وہ پہلے سے جانتا تھا کہ وہ اس سے محبت کرتی ہے اور اب اس محبت کو چھپانے کے لیے نفرت کا اعلان کرتی پھر رہی ہے۔ باقی باتیں وہ نہیں جانتا تھا۔ صبا کے سمن کے لیے جذبات، اس کا ارتضیٰ اور سمن کی شادی پر رد عمل، سمن کے مرنے کے بعد کی اس کی سوچیں، اس کی ندامت، اس کا احساس جرم، وہ ان میں سے کسی بھی بات کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتا تھا۔ صبا نے خود بتایا تو اسے پتہ چلا، لیکن اسے ان باتوں پر کوئی حیرت نہیں ہوئی تھی۔ اسے یوں لگا تھا کہ جیسے ایک بات جو وہ بڑے سرسری سے انداز میں جانتا تھا، کل رات اسے اس کی سب تفصیلات مل گئی تھیں۔ اس سب کے باوجود بھی وہ باتیں اسے بہت حیرت انگیز نہیں لگی تھیں۔ حیرت انگیز انکشافات تو اسے خود اپنے بارے میں ہوئے تھے۔ وہ اب تک سکتے کی حالت میں تھا۔ ایسا کس طرح ہو سکتا تھا؟ ایسا کس طرح ہو سکتا ہے؟ میں آپ کو کھونا نہیں چاہتی۔ میں نے آپ سے محبت کی ہے۔ آپ کو کچھ ہوا تو میں بھی مر جاؤں گی۔ کیا ہوا تھا اس پل جب وہ اس کے سینے پر سر رکھ کر روتے ہوئے اس سے اپنی محبت کا اعتراف کر رہی تھی؟ وہ پورا کا پورا ہل گیا تھا۔ اسے صبا کے اعتراف نے نہیں ہلایا تھا، اسے خود اس کے دل کے اعتراف نے ہلا دیا تھا۔
ہاں تو میں نے کب انکار کیا ہے اس بات سے؟ میں تو خود کہتا ہوں کہ مجھے صبا سے محبت ہے۔ میں اپنی پچھلی پوری زندگی اس محبت کے ثبوت کے طور پر پیش کر سکتا ہوں۔ میرے ماضی کا ہر لمحہ گواہ ہے اس محبت کا جو مجھے صبا سے ہے۔ اس نے اپنے دل کو فوراً جواب دیا تھا، اور وہ جواباً یوں ہنسا جیسے ایک بچے کے کسی معصومانہ بات پر ہنس دیا جاتا ہے۔ وہ اس سے 7 سال چھوٹی تھی، اور 7 سال کے اس فرق کو اس نے ہمیشہ 17 سال کا فرق سمجھا تھا۔ اسے وہ گڑیا بچپن سے ہی اچھی لگتی تھی۔ وہ اپنی پاکٹ منی ساری کی ساری اس پر خرچ کر دیا کرتا تھا۔ اس کی ضدیں پوری کرنا اسے بہت اچھا لگتا تھا۔ وہ بات بات پر روتی، اور وہ اس کے آنسو دیکھتے ہی جھٹ اس کی فرمائش پوری کر دیا کرتا تھا۔ وہ پڑھ رہا ہوتا، وہ آ کر اسے ڈسٹرب کرتی، لیکن وہ اسے ڈانٹ کر کبھی اپنے پاس سے بھگاتا نہیں تھا۔ وہ اس کی دوست نہیں تھی۔ دوست تو ہم عمر ہوتے ہیں، وہ تو اس سے بہت چھوٹی تھی۔ یہ بہت چھوٹی کا لفظ زندگی کے کسی مقام پر کبھی اس کے ذہن سے نہیں نکلا تھا۔ جیسے جیسے اس نے عمر کی منزلیں طے کی، اس کی میچورٹی میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ وہ پہلے سے بھی زیادہ میچور ہو گیا، اور صبا وہ ویسی کی ویسی ہی رہی۔ وہی ضدی انداز، وہی شرارتیں۔ وہ اتنی امیچور تھی کہ ارتضیٰ اسے بچہ سمجھ کر پیار کرنے کے علاوہ کسی اور طرح سوچ ہی نہیں سکتا تھا۔ وہ ہارنے سے نہیں ڈرتا تھا، لیکن صبا کے آنسوؤں سے ڈرتا تھا۔ وہ روئے گی اگر اس نے پہلی پوزیشن نہیں لی۔ وہ روئے گی اگر اس نے یہ گیم نہیں جیتا۔ وہ لندن جانے لگا تو وہ کتنا روئی تھی۔ میں روکوں گی، پھر بھی نہیں رکیں گے؟ کس طرح روتے ہوئے اس نے اس سے یہ سوال پوچھا تھا۔ تم روکو گی تو میں فوراً رک جاؤں گا، اسی لیے تو چاہتا ہوں کہ تم مجھے مت روکو۔ پھر ماما کے سمجھانے پر وہ اس کے جانے پر راضی ہو گئی تھی۔ اگر وہ اس کے جانے کے لیے نہ مانتی تو وہ وہاں کبھی بھی نہ جا پاتا۔ پھر وہ لندن چلا گیا تو کتنے دنوں صبا کے آنسوؤں کی وجہ سے ڈسٹرب رہا۔ وہ انتہائی مصروفیت میں بھی اسے خط لکھتا تھا۔ وہ امتحان سے فارغ ہو کر پاکستان آنے کے بجائے دوستوں کے ساتھ آسٹریلیا چلا گیا تھا۔ وہاں وہ پورے دل سے خوش نہیں ہو پایا۔ اسے رہ رہ کر یہ خیال آتا رہا کہ صبا اس کے کراچی نہ آنے پر بہت روئی ہوگی۔ صبا نے اپنی ناراضگی کے اظہار کے لیے کچھ دن اس سے فون پر بالکل بات نہیں کی۔ اسے اس کی ناراضگی پریشان کرتی رہی۔ وہ واپس پاکستان آیا تو صبا بڑی ہو گئی تھی۔ اس نے شلوار قمیض کے ساتھ دوپٹہ اوڑھنا شروع کر دیا تھا۔ بے تکلفی سے اس کے برابر میں بیٹھنا چھوڑ دیا تھا۔ اسے اس کا وہ انداز بڑا کیوٹ لگتا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ اس کا صرف قد لمبا ہوا ہے، اندر سے وہ اتنی ہی چھوٹی ہے جتنی پہلے تھی۔ وہ ویسی ہی شرارتی تھی، وہ ویسی ہی ضدی تھی۔ وہ کتنی بھی بڑی ہو جائے، ارتضیٰ کے لیے اسے ہمیشہ بچی ہی رہنا تھا۔ پھر اس کی زندگی میں سمن آئی۔ ارتضیٰ کو وہ بہت اچھی لگی۔ وہ اس سے محبت کرنے لگا۔ اس نے سمن سے شادی کا فیصلہ کیا۔ کتنا خوش تھا وہ سمن کے ساتھ منگنی ہونے پر، لیکن اس کے ساتھ ہی اس کی زندگی میں صبا کی اہمیت میں بھی کوئی کمی نہیں آئی۔ سمن کے لیے وہ تحفہ خریدتا جو اس کا دل چاہتا کہ وہ سمن کو دے، اور صبا کے لیے وہ ہر چیز خریدتا جو صبا کو پسند ہوتی۔ بعض دفعہ صبا کی پسند کی چیز اسے بڑی مشکل سے ملتی۔ اس کی پسند کی چیزیں کتنی بچگانہ سی ہوتی تھیں، لیکن انہیں ڈھونڈتے اور خریدتے ہوئے کبھی اسے یہ احساس نہیں ہوتا تھا کہ وہ ایک بیکار اور احمقانہ کام میں اپنا وقت برباد کر رہا ہے، سیدھے سیدھے اپنی مرضی سے کوئی بھی چیز خرید لے اسے تحفے میں دینے کے لیے۔ صبا کی شادی ناکام نہ ہوتی تو شاید وہ کبھی اس بات کو جان ہی نہ پاتا کہ صبا حقیقت میں اس کے لیے ہے کیا۔ صبا کے ساتھ اس کا انوکھا بندھن تھا۔ اس میں نہ ہجر تھا، نہ وصال۔ اس میں نہ پانے کی خواہش تھی، نہ ہی کھو دینے کا ملال۔ اس کی صرف ایک خواہش تھی کہ صبا ہمیشہ خوش رہے، اسے کبھی کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ اس نے زندگی میں کبھی کسی شخص سے اتنی نفرت نہیں کی جتنی سفیر فیروز سے کی۔ وہ ہر اس شخص سے انتہائی حدوں تک نفرت کرتا تھا جو صبا کو تکلیف دے۔ صبا کو یاد نہیں کہ اسے ارتضیٰ غضنفر سے پہلی بار محبت کب ہوئی، لیکن اسے یاد تھا۔ وہ 8 اپریل تھی، شام کا وقت تھا، جب اس نے پہلی بار صبا کو دیکھا تھا۔ 7 سال کی عمر میں اس نے اس لڑکی سے محبت کرنا شروع کر دی تھی۔ اس نے صبا سے شادی کی خواہش کا اظہار صرف ماما کے آنسوؤں اور ڈیڈی کی اداسیوں کو دیکھتے ہوئے کیا تھا، لیکن صبا اس شادی کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھی۔ وہ اس رشتے سے نفرت کرتی تھی۔ وہ صبا کے اس رد عمل کی وجہ ڈھونڈنے میں لگا رہا۔ وہ کم عمر اور جذباتی سی لڑکی جسے وہ چھوٹی سی بچی سمجھتا تھا،
اس کے ساتھ آخر اس کا رشتہ تھا کیا؟ اس کے بہت اندر چھپی تھی یہ بات، اتنے اندر کہ کبھی خود اس پر ہی منکشف نہ ہو سکی۔ صبا کے اعتراف نے اسے ہلا دیا تھا، اسے جھنجھوڑ کر رکھ دیا تھا۔ اسے زندگی میں کبھی بھی کسی عورت کے آنسوؤں سے اتنی تکلیف نہیں ہوتی تھی جتنی صبا کے آنسوؤں سے ہوتی تھی، اور اس وقت بھی وہ اسی تکلیف سے گزر رہا تھا۔ اس وقت جب وہ اس کے کندھے پر سر رکھ کر رو رہی تھی، اس نے ایک پل کے لیے بھی نہیں سوچا وہ صحیح تھی یا غلط، وہ اچھی تھی یا بری، وہ بس صبا تھی۔ اس نے زندگی میں جو کچھ کیا وہ سب غلط تھا، تب بھی وہ اس کے لیے وہی صبا تھی۔ وہ اس کے بارے میں اپنے سوچنے کا انداز تبدیل نہیں کر سکتا تھا۔ صبا کی طرف دیکھتے دیکھتے اس نے اپنی اور سمن کی تصویر کو دیکھنا شروع کر دیا تھا۔ یہ بیڈ روم جو اس نے سمن کے لیے بڑی محبت سے سجایا تھا، اس میں لگی اپنے ہنی مون کے دنوں کی یہ یادگار تصویر اسے کس قدر پسند تھی۔ وہ کرسی پر سے ایک دم ہی اٹھا تھا، آہستہ قدموں سے چلتا ہوا وہ اب اس تصویر کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ اس کی نگاہیں سمن کے چہرے پر جمی ہوئی تھیں۔ سمن، میں نے نہ زندگی میں کل تم سے جھوٹ بولا تھا اور نہ ہی آج بولوں گا۔ تم میری زندگی میں آنے والی سب سے اچھی لڑکی تھی۔ تم اس دنیا کی لگتی ہی نہیں تھی، تم کسی اور دنیا کی لگتی تھی، کسی پریوں کے دیس کی شہزادی جو راستہ بھول کر ہم انسانوں کی دنیا میں آ گئی تھی۔ سمن، آج مجھے یہ اعتراف کر لینے دو کہ میں نے تم سے تمہاری خوبیوں کی وجہ سے محبت کی تھی۔ اگر تم میں یہ تمام خوبیاں نہ ہوتیں تو میں کبھی تمہاری محبت میں مبتلا نہ ہوتا۔ اور صبا، صبا میرے لیے کیا ہے؟ صبا مجھے اس لیے اچھی لگتی ہے کیونکہ وہ صبا ہے۔ وہ اچھی ہے یا بری، اس میں خوبیاں ہیں یا خامیاں، وہ صحیح ہے یا غلط، میں پھر بھی اس سے محبت کرتا ہوں۔ تمہارے ساتھ دل کا رشتہ تھا سمن، تو صبا کے ساتھ میرا روح کا رشتہ ہے۔ یہ محبت کا کون سا انداز ہے میں نہیں جانتا، یہ عشق ہے کہ جنون ہے، یہ کیا ہے مجھے نہیں معلوم۔ ارتضیٰ کو کمرے میں آتا دیکھ کر وہ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ کیسی طبیعت ہے صبا؟ وہ مسکراتے ہوئے اس کے قریب آیا۔ ٹھیک ہے، اس نے بہت آہستہ آواز میں جواب دیا کہ دیکھو، چیز سینڈوچز بنائے ہیں میں نے تمہارے لیے، کھا کر بتاؤ کیسے بنے ہیں۔ وہ ٹرے اس کے سامنے رکھتے ہوئے اس کے برابر میں بیڈ پر بیٹھ گیا۔ وہ خاموشی سے ٹرے کی طرف دیکھنے لگی۔ لونا صبا، میں نے اتنی محنت سے تمہارے لیے سینڈوچز بنائے ہیں اور میرا دعویٰ ہے کہ یہ تمہیں بہت پسند بھی آئیں گے۔ اس نے پلیٹ میں سے سینڈوچ اٹھا کر اس کے ہاتھ میں پکڑایا۔ اس نے کھانا شروع کر دیا تھا۔ بتاؤ، مزے کا ہے کہ نہیں؟ اس سے جواب میں کچھ بھی نہیں بولا گیا تھا۔ نوالا اس کے حلق میں پھنسنے لگا تھا، حلق میں آنسوؤں کا پھندا سا لگنے لگا تھا۔ یہ کافی بھی تو پیو، تمہارے جیسے مزے کی کافی تو میں نہیں بنا سکتا۔ بہرحال یہ کافی بھی اتنی بری نہیں ہے، میرے حساب سے یہ میری بہترین کاوش ہے۔ وہ اس کی کیفیت سے انجان بنا کافی کا مگ اٹھا کر اسے دینے لگا۔ اس شخص کے سامنے وہ اپنی اصلیت اس پر ظاہر کر کے پشیمان نہیں تھی۔ وہ ایسا سکون محسوس کر رہی تھی جیسے ایک باضمیر مجرم اعتراف جرم کے بعد کرتا ہے۔ لیکن یہ شخص، وہ اس شخص کو کیا کہے؟ اس کی سب باتوں کو سننے کے بعد بھی اس کے ساتھ وہی انداز تھا، وہی نرم اور شیریں لہجہ، وہی چہرے پر مسکراہٹ۔ اس نے اپنے برابر میں بیٹھے اس شخص کی طرف دیکھا۔ میری ماں اگر تم پر اندھا اعتماد کرتی تھی تو بالکل ٹھیک کرتی تھی۔ تم واقعی میرے لیے ایک سایہ دار شجر کی مانند ہو۔ تم نے میرے اتنے بڑے گناہ کو معاف کر دیا۔ اتنے اچھے کیوں ہو ارتضیٰ غضنفر؟ تمہیں میری کوئی بات بری کیوں نہیں لگتی؟ اس کی آنکھوں میں آنسو آنے لگے تھے۔ اس نے ارتضیٰ پر سے اپنی نظریں نہیں ہٹائی تھیں۔ معاذ کو زبردستی لنچ کرا کے آیا ہوں، بہت ناراض ہے مجھ سے، بالکل بات نہیں کر رہا۔ تم اپنی طبیعت جلدی سے ٹھیک کر لو تاکہ پھر ہم کہیں باہر جا سکیں اور معاذ کا موڈ ٹھیک ہو۔ وہ اس کی سوچوں سے بے نیاز نظر آ رہا تھا۔ اسے صبا کے چہرے پر جیسے کچھ نظر آ ہی نہیں رہا تھا۔ اس نے ارتضیٰ پر سے نظریں ہٹا لیں۔ وہ اب خاموشی سے سینڈوچ کھا رہی تھی۔ سینڈوچ ختم کر کے اس نے کافی کا مگ بھی پورا خالی کر دیا تھا۔ بس ایک سینڈوچ اور لونا؟ نہیں، میں کھا چکی، اس نے پہلے سے بھی ہلکی آواز میں جواب دیا۔ اس نے مزید اصرار کیے بغیر ٹرے سامنے سے ہٹا کر سائڈ ٹیبل پر رکھ دی۔ وہ خاموشی سے اس کی طرف دیکھنے لگا تھا۔ وہ اس کی نظریں محسوس کر رہی تھی، لیکن اس نے سر اٹھا کر اسے دیکھا نہیں تھا۔ تم سمن سے بہت محبت کرتی ہو، تمہارے یقین دلائے بغیر بھی ہر بات مجھے معلوم تھی۔ تم نے خود کو سزا دی اس بات پر
کہ جس سے تمہیں اتنی محبت تھی اس کے بارے میں لمحہ بھر کے لیے بھی تمہارے دل میں برے خیال کیوں آئے تھے؟ صبا نے چونک کر اسے دیکھا۔ سمن تمہاری وجہ سے نہیں مری تھی صبا، یہ کاتب تقدیر کا فیصلہ تھا۔ وہ حادثہ تمہاری وجہ سے نہیں ہوا تھا، ورنہ تم کوئی بہت پہنچی ہوئی اور بزرگ ہستی ہو کہ کسی کو بد دعا دو اور وہ اسے لگ بھی جائے۔ تمہیں صرف ہماری شادی ہونا اچھا نہیں لگا تھا، لیکن اسے ہونے سے روکنے کے لیے تم نے کوئی غلط کام نہیں کیا تھا۔ تم ہم دونوں کے بیچ غلط فہمی پیدا کروا سکتی تھی۔ تم مجھ سے بھی سمن کے خلاف بہت کچھ کہہ سکتی تھی۔ تم بڑی آسانی سے ہمارے درمیان لڑائی کروا سکتی تھی، لیکن تم نے ایسا نہیں کیا۔ صرف محبت کرنا جرم نہیں ہے۔ ہاں، اپنی محبت کے حصول کے لیے غلط راستہ اختیار کرنا ضرور جرم ہے، اور تم اس جرم کی مرتکب نہیں ہوئی ہو۔ تم نے کچھ غلط نہیں کیا ہے صبا۔ تم نے سمن سے کچھ نہیں چھینا۔ تمہاری مجھ سے شادی ہونا ہماری قسمت میں لکھا تھا۔ اس کا اسے سمجھانے کا وہی انداز تھا جو ہمیشہ ہوا کرتا تھا۔ وہ اب خاموشی سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ چند سیکنڈز کی خاموشی ان کے درمیان آئی تھی، پھر اس خاموشی کو ارتضا ہی نے توڑا تھا۔ کل تم نے مجھ سے کچھ سوالات کیے تھے۔ بولتے ہوئے اس نے بڑی آہستگی سے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا تھا۔ میں تمہارے ان سوالوں کا جواب دینا چاہتا ہوں صبا۔ اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے وہ مضبوط لہجے میں بولا۔ وہ ٹکٹکی باندھے اسے دیکھ رہی تھی۔ میں تمہارا خیال اس لیے رکھتا تھا کیونکہ تمہارا خیال ہر وقت میرے ساتھ رہتا تھا۔ تمہیں اہمیت اس لیے دیتا تھا کیونکہ تم میرے لیے بہت اہم تھیں۔ تمہارے لیے اس وجہ سے جیتا تھا کیونکہ تم میرے جیتنے سے خوش ہوتی تھیں، اور تمہاری خوشی مجھے اپنی خوشی لگتی تھی۔ جس توجہ، جس خیال کرنے کو تم محبت سمجھتی تھی، وہ محبت ہی تھی۔ وہ بالکل ویسی ہی محبت تھی جیسا تم اسے سمجھتی تھیں۔ وہ ایک ایسی بات اسے بتا رہا تھا کہ وہ آنکھوں میں حیرت اور بے یقینی لیے پلکیں جھپکائے بغیر اسے دیکھے چلی جا رہی تھی۔ اس نے اس کی آنکھوں کی حیرت اور بے یقینی کو فوراً پڑھ لیا تھا۔ تم جانتی ہو صبا کہ میں جھوٹ نہیں بولتا۔ اگر مجھے تم سے محبت تھی تو میں نے سمن سے شادی کیوں کی؟ میں یہ بات تمہیں نہیں سمجھا سکتا۔ محبت ہم دونوں نے ایک دوسرے سے کی ہے، مگر ہماری محبت کا انداز مختلف تھا۔ تمہاری محبت حق جتانے والی تھی، ملکیت سمجھنے والی تھی، اور میں چاہتا تھا کہ تم سے ہر کوئی محبت کرے، بالکل ویسی جیسی میں کرتا ہوں۔ کتنی دعائیں مانگی تھی میں نے کہ سفیر تمہارا اسی طرح خیال رکھے جیسا میں رکھتا ہوں۔ اور تم سے محبت کرتا، تم اس کے ساتھ خوش رہتی، تو مجھے ایک پل کے لیے بھی افسوس نہ ہوتا۔ ہمارے محبت کرنے کا انداز مختلف تھا صبا، لیکن ایک دوسرے سے محبت ہم ایک جتنی ہی کرتے تھے۔ میری زندگی کے تمام سالوں میں سے صرف 7 سال نکال دو، ان شروع کے 7 سالوں کے بعد پھر ساری زندگی میں نے تم سے محبت کرنے کے علاوہ کچھ نہیں کیا۔ تمہارے ساتھ جو میرا رشتہ ہے نا صبا، وہ بہت ہی عجیب رشتہ ہے، اسے میں کوئی نام نہیں دے پا رہا۔ وہ اپنے دل کی تمام تر سچائیوں اور گہرائیوں کے ساتھ اس سے مخاطب تھا۔ صبا کی آنکھوں کی بے یقینی ختم ہو چکی تھی، وہاں اب صرف حیرت تھی۔ ایک بار ایسا ہوا تھا، صرف ایک بار، جب میں تمہارے لیے نہیں جیتا تھا، کیونکہ میرے ہارنے سے سمن خوش ہوئی تھی۔ بڑا خوش تھا میں ہار کر، لیکن تمہارے آنسوؤں نے میری اس خوشی کو بہت جلد اداسی میں بدل دیا تھا، اور ایسا زندگی میں ہمیشہ ہوا ہے صبا۔ وہ خوشی جس کے راستے میں صبا کے آنسو آتے ہوں، وہ خوشی پھر مجھے کبھی بھی خوشی نہیں دے سکتی۔ یہ سچ ہے کہ سمن کبھی میرے دل سے نہیں نکل سکتی، لیکن اس سے بھی بڑا سچ یہ ہے کہ میری زندگی میں جو جگہ اور جو مقام تمہارا ہے وہ کسی کا بھی نہیں۔ تمہارے لیے میرے دل نے کبھی کوئی منطق نہیں مانی۔ تم برے سے برا اور غلط سے غلط کام بھی کرو گی تو میں اسے غلط سمجھنے کے باوجود بھی تمہارا ساتھ دینے پر مجبور ہو جاؤں گا۔ وہ اسے غور سے دیکھتے ہوئے بڑے یقین سے بول رہا تھا، اور صبا کو کیا ہوا تھا اس پل؟ وہ ہار گئی تھی خود سے۔ ارتضا کہہ رہا تھا کہ وہ اپنا دل نہیں بدل سکتا، اور صبا پر اچانک ہی انکشاف ہوا کہ وہ بھی اپنا دل نہیں بدل سکتی۔ وہ خود سے کچھ بھی کہے، کتنے بھی جھوٹ بولے، سچ تو یہ ہے کہ وہ آج بھی اسی شخص سے محبت کرتی ہے۔ جو چیز اس کے بس میں نہیں تھی، اس کے لیے وہ خود پر گرفت بھی نہیں کر سکتی تھی۔ اس کی آنکھوں سے ایک دم ہی آنسو بہنے لگے تھے۔ اپنی برسوں کی تھکن اتارنے کے لیے اسے وہ کندھا میسر تھا جس پر سر رکھ کر وہ اپنے سارے آنسو بہا سکتی تھی، اور اس نے ایسا ہی کیا تھا۔ بابا اور ڈیڈی ان لوگوں کی اتنی جلدی واپسی پر بہت حیران تھے۔ بس آپ دونوں مجھے بہت یاد آ رہے تھے، اس لیے ہم واپس آ گئے۔ اس نے مسکراتے ہوئے بابا سے کہا،
خیر تم لوگ جلدی آ گئے تو ایک طرح اچھا ہی ہوا۔ پرسوں رات ظفر کا فون آیا تھا، وہ لوگ پاکستان واپس آ رہے ہیں۔ بابا نے ان لوگوں کو اطلاع دی۔ واقعی؟ وہ ایک دم سیدھی ہو کر بیٹھ گئی تھی۔ ہاں، ظفر واپس آ رہا ہے، ہمیشہ کے لیے۔ اس گھر کے مکین واپس اپنے گھر آ رہے ہیں۔ یہ گھر پھر سے آباد ہونے والا ہے۔ ڈیڈی کے چہرے پر مسکراہٹ تھی، خوشی تھی، اطمینان تھا۔ زندگی جس طرح ایک روز اچانک اس گھر سے رخصت ہوئی تھی، اسی طرح اچانک واپس بھی آ گئی تھی۔ رات کے کھانے کے بعد سب اپنے کمروں میں چلے گئے تھے۔ وہ ارتضیٰ کے لیے کافی بنانے کچن میں آئی تھی۔ کافی بنا کر وہ کچن سے نکلی تو اس کی نگاہ لاؤنج میں لگی اس تصویر پر پڑی۔ وہ اس تصویر سے نگاہیں چرانے کے بجائے بڑی بے ساختگی میں اس کے قریب آ گئی۔ اس نے اپنی نگاہیں سمن کے چہرے پر جما دی تھیں۔ مجھے پتا ہے تم مجھ سے ناراض نہیں ہو، پھر بھی میں تم سے کچھ کہنا چاہتی ہوں۔ وہ ایک قدم مزید بڑھا کر اس تصویر کے بالکل نزدیک آ گئی۔ محبت سوچ سمجھ کر نہیں کی جاتی۔ میں ارتضیٰ غضنفر سے محبت کرتی ہوں سمن، میں معاذ ارتضیٰ سے محبت کرتی ہوں۔ ان پر اپنا کوئی حق نہیں سمجھتی۔ تمہارا شوہر اور تمہارا بیٹا میرے پاس تمہاری امانت ہے، اور اگر قیامت کے دن ایسا کرنا ہم انسانوں کے بس میں ہوا تو تمہاری یہ امانت میں خوشی خوشی تمہیں لوٹا دوں گی۔ اس تصویر کے پاس سے ہٹ کر اس نے اپنے قدم سیڑھیوں کی طرف بڑھا دیے تھے۔ اس کے یہ قدم اس کمرے کی طرف جانے کے لیے اٹھ رہے تھے جہاں جاتے ہوئے آج اسے کوئی ندامت نہیں تھی۔